ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بعض اوقات ہیلا بتایا جاتا ہے کہ اگر آپ بینک سے لون لینا چاہتے ہیں، قرضہ لینا چاہتے ہیں، یعنی اس پہ سود دینا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ قرضہ لے رہے ہیں، 5,000 بینک کہتا ہے میں سود لوں گا، آپ یوں معاہدہ کر لیں کہ 1 لاکھ مجھے قرضہ دیں، میں اس پہ ایک بھی پروفٹ نہیں دوں گا، اور 5,000 کا میں ایک پین بینک سے خرید لیتا ہوں، اور اس پین کی پیمنٹ میں کروں گا قسطوں کے اندر، جیسے وہ سود قسطوں پہ لینا چاہتے ہیں وہ پین کی پیمنٹ کے طور پہ اب وہ دیں گے، تو یہ ہیلہ شرعی ہے، جائز۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہیلہ شرعی ہر صورت میں جائز ہو سکتا ہے یا بعض صورتوں میں؟ دیکھیں، ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو بات سمجھائی، پھر سمجھا دیتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے ضرورت، ایک حاجت، ایک منفعت، اور ایک چیز زینت۔ ضرورت وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ہم ہلاک ہی ہو جائیں گے۔ حاجت ہماری وہ چیزیں کہلاتی ہیں، وہ اشیاء ہیں کہ جن کے بغیر ہلاک تو نہیں ہوں گے لیکن زندگی گزارنا انتہائی دشوار ہو جائے گا۔ منفعت وہ ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ہمارا گزارا بھی ہو سکتا ہے، کوئی مشقت نہیں، نہ ہم ہلاک ہوں گے۔ اور زینت تو اس سے بھی کم درجے کی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نفع کا بھی معاملہ نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا ضرورت میں جیسے ہمارا کھانا پینا مطلقاً مکان کرائے کا ہو یا ویسا مکان اپنا ہو، کم از کم کوئی سر چھپانے کی جگہ تو، ورنہ تو ہلاکت یقینی ہے، تو یہ ضرورت میں آتا ہے۔ اور حاجت کے اندر آتا ہے جیسے آپ اپنا مکان نہیں خرید سکتے لیکن کرائے کا مکان افورڈ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ کی حاجت کہلائے گی، کیونکہ اس مکان کے بغیر آپ مر نہیں جائیں گے، کوئی دوسرا مکان لے سکتے ہیں۔ یا اسی طریقے سے بعض دوائیاں ہوتی ہیں جو اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی، نہ کھائیں تو آپ مریں گے نہیں، وہ آپ کی حاجت کے درجے میں آئیں گی۔ سود جو ہے، اچھا پھر منفعت، جیسے 2 دکانیں ہیں، آپ نے کہا ایک اور دکان بنا لیتا ہوں، چلو نفع ہو جائے گا، نہ بنائیں تو نہ آپ مر رہے ہیں نہ مشقت میں پڑ رہے ہیں۔ اور زینت، جیسے آپ رنگ کروانے کے لیے سوچیں چلو سود لے لیتا ہوں، یہ زینت کے اندر آئے گا۔ تو جو قرض ہے، یہ جو سود کا لینا دینا، یہ صرف ضرورت کے موقع پر جائز ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی شخص نے آپ کو قتل کی دھمکی دے دی کہ اب میرا قرضہ واپس کرو ورنہ جان سے مار دوں گا، اب آپ کے جان جانے کا اندیشہ ہے، یا آپ شریف القوم ہیں، نیک آدمی، پرہیزگار، آپ کی عزت ہے، اور کسی نے کہہ دیا تمہیں محلے میں آ کے ذلیل کر دوں گا، میں ایسا کر دوں گا، ویسا کر دوں گا، اس صورت میں اب یہ ضرورت ہے۔ جان، عزت، آبرو کی حفاظت یہ ضرورت کے اندر آتی ہیں، اس میں بقدر ضرورت، وہ بھی بقدر ضرورت آدمی اس طرح کے معاملات کر سکتا ہے، لیکن حاجت میں، منفعت میں، زینت میں بالکل بھی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اس قسم کے ہیلہ شرعی جو ہیں یہ بھی صرف ضرورت کے تحت ہی جائز ہوتے ہیں۔ اگر آپ ہیلہ شرعی کو مطلقاً اجازت دے دیں تو یہ تو کھیل بن جائے گا دین۔ مثال کے طور پہ میری زکوٰۃ بنی 1 کروڑ، فرض کر لیں، بنتی نہیں ہے، میں ویسے فرض کر رہا ہوں، 1 کروڑ زکوٰۃ بنی، میں شرعی فقیر کو دے دوں 1 کروڑ، میری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب میں اس کے ساتھ سیٹنگ کر لوں، وہ دوبارہ مجھے واپس دے دے، دیکھیں ہو گیا۔ ہیلہ شرعی سے ایسا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ دی، واپس لے لی، لیکن کیا یہ زکوٰۃ اس طریقے سے ہم اگر واپس لے لیتے ہیں جو ہیلے کے اعتبار سے تو صحیح ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انسان بچ سکے گا؟ یہ وہی بنی اسرائیلیوں والا معاملہ ہو گیا کہ ہفتے کے دن شکار سے منع کیا تھا، انہوں نے جمعے کے دن نالیاں بنا کے گڑھے بنا دیتے تھے، اس میں مچھلی آ جاتی تھی اور رات کو بند کر دیا کرتے تھے، ہفتے کے دن آتا پکڑتے نہیں تھے، اتوار کے دن شکار کر لیا کرتے تھے، کہتے ہم نے تو نہیں اس کو پکڑا، یہ تو جمعے کی رات کو آ گئی اور ہفتے کو تو ہم نے شکار ہی نہیں کیا۔ لیکن چونکہ یہ ہیلہ تھا اور خلاف شرع تھا، ضرورت کے بغیر تھا، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بندروں کے اندر بدل دیا، شکلوں کے اندر، اور پھر تباہ برباد ہو گئے۔ اس لیے جو منفعت کے لیے یا زینت کے لیے یا حاجت کے درجے میں سود لیتے ہیں، یہ جہنم کے انگارے اپنے پیٹ میں اتار رہے ہیں۔ یہ صرف ضرورت کے درجے میں ہو سکتا ہے، اس لیے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ عوام الناس اپنے پاس سے ضرورت کی تعین بھی نہ کرے، بلکہ اچھے علماء سے معلوم کرے، وہ بتائیں گے کہ ہاں آپ کے لیے شرعاً جائز ہے کہ نہیں، پھر آپ کریں، ورنہ احتیاط ہی جاری رکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی مذہبی مخالف کو یہ چیلنج دینا کہ تم بھی آگ میں کود جاؤ اور میں بھی آگ میں کود جاؤں گا، جو بچے گا حق پر وہی ہوگا، تو اس طرح کا چیلنج دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بالکل خلاف شرع چیلنج ہے اور خودکشی کی ایک کوشش ہے۔ نہ یہ کوئی شرعی معیار ہے کہ جو حق پر ہوگا وہ نہیں جلے گا، نہ حق جلے گا، کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے بتائیں، حدیث سے بتائیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اگر آپ آگ میں تشریف لے گئے تھے تو یہ ایسا کوئی مناظرہ یا چیلنج نہیں ہوا تھا کہ نمرود کو کہو کہ تو بھی کود میں بھی کودوں، آپ کو تو پکڑ لیا گیا تھا، منجنیق پہ پتھر پھینکنے والی مشین پہ باندھ کے زبردستی پھینکا گیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ یہاں پہ آپ قصداً اور حق اور ناحق کا فیصلہ کرنے کے لیے آگ میں کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ نہ کرے، فرض کر لیں ایک شخص حق پر ہے، دوسرا ناحق پر، اور یہ حق اندر کودا حق والا، تو کیا آپ نے اللہ سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ آپ کو نہیں جلائے گا؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر آپ سچے ہیں تو اس پہ کوئی دلیل لے کر آئیں، اور آپ جل گئے وہاں جا کر، تو آپ بتائیں، تو آپ نے تو حق کو ذلیل کروا دیا، تو یہ کوئی معیار نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں اس لیے کر دی جاتی ہیں کہ ہماری عوام جو ہے وہ ایک عالم 50 سال تک دین کی خدمت کرے، قرآن پڑھے، حدیث پڑھائے، عالم تیار کرے، مفتی تیار کرے، تبلیغ دین کرے، ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔
لیکن ایسا چیلنج اگر کوئی دے دے گا تو اس کو ساتویں آسمان پہ بٹھا لیں گے کہ بھئی یہ بہت عظیم ہستی ہے. اور عموماً میں نے دیکھا ایسے چیلنج ہوتے نہیں ہیں, سامنے والا ایکسیپٹ نہیں کرتا یا یہ اوائڈ کر دیتے ہیں, لیکن اپنی بزرگی بن جاتی ہے اور ہاتھ پاؤں چومنے شروع ہو جاتے ہیں لوگ, ایک ہائپ بن جاتی ہے, ترقی بن جاتی ہے. گویا کہ یہ لوگوں کے مرکز نگاہ بننے کا ایک شارٹ کٹ طریقہ ہے. ایک بڑک مارو جو چاہے خلاف شرع ہو, کوئی شرعی ثبوت ہو یا نہ ہو, اور ہم پبلک کے اندر اپنا نام پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر کیش کرتے رہو اپنے آپ کو, خوب اچھا پروٹوکول ملے گا. ہمارے مطلب جو بچے ہیں جن نوجوانوں نے دین کی ABC نہیں سیکھی, وہ اسی کو اسٹینڈرڈ سمجھ کر عزت دینا شروع کر دیں گے, اور اس طرح کے معاملات معاشرے میں چل رہے ہیں لیکن مناسب نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کا گوشت کھانا سنت ہے لیکن ہم سے نہیں کھایا جاتا, ہماری طبیعت میں خرابی ہے, تھوڑا کسیلا رہتا ہے, کسی شخص کا ایسے جملے کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں, اگر تو وہ سنت سے نفرت کی وجہ سے کہہ رہا ہو, وہ خود اپنے دل کو ٹٹول لے اور سنت کی تحقیر اور توہین مقصود ہو, پھر تو اسلام سے باہر ہو جائے گا. لیکن یہ میرا غالب گمان یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے لوکی شریف ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی, اور جب آپ کھاتے تو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے لوکی نکال کے تناول فرمایا کرتے تھے, یعنی سالن کے اندر سے. تو یہ آپ کی محبوبیت کی اور اس کی طرف رغبت کی علامت تھی, اور اصل میں تو تعلیم امت کے لیے تھی. آپ کو کہا یار مجھے لوکی پسند نہیں ہے, تو بہرحال ہم یہ کہیں گے تم نے غیر مناسب کہا بات کہی. ایک تو ہے کہ مجھے پسند نہیں, ایک ہے کہ کوئی کہے نبی کریم تناول فرماتے تھے آپ کو پسند, وہ کہے مجھے پسند نہیں ہے. اس پہ بھی تھوڑا سا سخت حکم ہو جائے گا, کیونکہ سنت کا ذکر کیا اور پھر بھی اس نے کہا ناپسند, خاموش ہو جائیں, بولے نہیں. اور اگر تحقیر توہین مقصود ہے تو پھر تو دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا حکم دیا جائے گا. تو اب انہوں نے کہا کہ گوشت کے کھانا سنت تو ہے لیکن میری طبیعت اس کی طرف راغب نہیں ہوتی, تھوڑا کسیلا ہوتا ہے. تو اس سنت کو غلط کہنا مقصود نہیں ہے, اپنی طبیعت کی بے رغبتی کا بیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ خود تو نہیں ہوتا. بعض لوگ کلیجی نہیں کھاتے, بعض گوشت نہیں کھاتے, بعض کو چربی وہ ابکائی سی آنے لگ جاتی ہے, وہ نہیں کھاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے طبیعتوں کی نازکی یا مضبوطی کو پیدا کیا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص اس چیز کا بس بیان کرنا چاہتا ہے تو سخت حکم نہیں لگائیں گے, لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب آپ ایک چیز کو سنت بیان کر رہے ہیں اور پھر آپ کی طبیعت میں فرض کر لیں قدرتی طور پہ اس پہ بے رغبتی ہے, تو ضروری ہے کہ دونوں کو ساتھ ذکر کرنا, کہ سننے والے بھی بدگمانی کا شکار ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے دل سے بھی سنت کی اہمیت پھر اور معاملات میں بھی نکل جائے اور آپ کو یہ خدا نخواستہ غلط قسم کے کمنٹس پاس کر دیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں. تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے. کہ ایک عورت ہے, یہ پڑوسی ملک سے میرا سوال تھا, ان کے پہلے سے ہی 5 بچے ہیں, اب وہ پھر حاملہ ہو گئی ہیں, تو انہوں نے کہا میں ابورشن کروا رہی ہوں. تو یہ کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو آفر کیا کہ آپ بچہ ابورٹ نہ کروائیں, یہ ابورشن نہ کروائیں, ہمیں دے دیں آپ. انہوں نے کہا ایسے نہیں دوں گی, 4 لاکھ کے اندر دوں گی. سودا چلتا رہا, ہم نے 3 لاکھ کے اندر ڈن کیا ہے. اب یہ الجھن میں ہوں کہ یہ میں نے صحیح کیا ہے کہ نہیں کیا, کیا حکم شرع ہوگا. دیکھیں بالکل خلاف شرع اور باطل بیع ہوگی, دونوں گناہگار ہوئے. اس ارادے کے ساتھ ہی بالکل اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. آزاد آدمی کو سیل نہیں کیا جا سکتا. آپ اپنے عضو نہیں سیل کر سکتے بغیر ضرورت کہ آپ گردہ نکال کے بیچ دیں, حرام اور گناہ کبیرہ ہے آپ کے لیے, اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے. تو اگر بچے ہیں تو بچہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا, یہ آزاد ہے. اور بچے کہ اگر آپ نے خرید بھی لیا, یہ بیع نہیں ہوگی, وہ بھی گناہگار, آپ بھی گناہگار, اور جہنم کا راستہ ہے. انہیں کہیں 5 بچے پہلے پال رہی ہیں, اللہ کا نام لے کے اگر ہو ہی گیا ہے یا تو احتیاط کرتے, اور ہو گیا ہے تو اللہ کا نام لے کے کریں. یہ 5 بچے بڑے ہوں گے, آپ ہی کا سہارا بنیں گے, اور ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسا نکل آئے کہ جو ملک و قوم کے لیے, جو مذہب کے لیے بہت ہی بیسٹ ہو. تو کیا حرج ہے اس میں؟ تو اس لیے بہرحال مائیں 5 بچے سنبھالنا بھی آسان نہیں ہوتا, شوہروں کو بھی خیال کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیچنے پر آ جائیں. ایسی ماں پہ مجھے حیرت ہے کہ جو اپنے بچوں کو بیچنے کے اوپر آمادہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ کہتے ہیں کہ کیا عورت نکاح نامے میں یہ شرط لکھوا سکتی ہے کہ جب تک میں شوہر کے نکاح میں رہوں وہ دوسری شادی نہیں کرے گا؟ جی بہن, آپ بالکل لکھوا سکتی ہیں, اور نکاح نامے میں خانے ہوتے ہیں کہ کوئی اور شرط بھی ایسی ہے جو لکھوانی, اس میں کافی سارے خانے ہوتے ہیں, آپ لکھوا سکتی ہیں, لکھوانے میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لکھوانے کے بعد کیا شوہر اس شرط کا پابند ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسری بات یہ کہ اگر اس کے دل میں پہلی چور ہو کہ لکھوا دیتا ہوں نکاح کے لیے, بعد میں کر لوں گا, تو کیا یہ شرط پوری نہ کرنے کے قصد و ارادے کے ساتھ نکاح ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کا لکھوانا بالکل جائز, لیکن لکھے ہوئے کو کی جو شرائط ہیں اس پر شوہر کا عمل کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا. یعنی مطلب کہنے کا اگر کچھ شرائط آپ لگا دیتی ہیں جس کا نکاح یا ہماری شریعت تقاضا نہیں کر رہی, تو اس سے نکاح پہ فرق نہیں پڑے گا, نکاح ہو جائے گا. اب اگر شوہر پورا نہیں کرے گا تو ایک طرح کا وعدہ ہوتا ہے, اس نے سائن کیے, وعدہ کیا, وعدہ خلافی ضرور ہے,
لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شوہر کو 4 شادیوں کی اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ بیک وقت وہ 4 بیویوں کو نکاح میں رکھ سکتا ہے، تو آپ چاہے کتنی بھی مشروط کروا دیں، یہ حق آپ سلب نہیں کر سکتی، ختم نہیں ہو سکتا۔ لہذا اگر وہ کرے گا تو وہ کر سکتا ہے، وعدہ خلاف ضرور ہوگا لیکن آپ کے لکھوانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس لیے اس طرح کی باتیں کرے بھی نہیں، اور میرے خیال میں مناسب بھی نہیں ہے، اس سے خواہ ماحول خراب ہوتا ہے۔ آپ اپنے انڈرسٹینڈنگ پیدا کریں، شوہر کو راضی کریں، یہی بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے، فرض کر لیں ضرورت مند ہے، اس کو 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے اور گندم بیچتا ہے، میں اسے اگر 1 لاکھ دے دوں اور کہوں کہ 6 مہینے بعد تو مجھے 50 من گندم اس کے بدلے میں دے دینا مثال کے طور پر، لیکن اگر ابھی میں خریدتا تو وہ گندم مجھے پڑتی تقریباً 2000 کی، لیکن میں کہتا ہوں یہ 1 لاکھ لو اور 6 مہینے بعد گندم تو میں یعنی ابھی لوں تو 4000 کی پڑتی، لیکن 6 مہینے بعد میں لوں گا تو 3000 من کے حساب سے لوں گا، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیں صحیح ہے یہ سودا۔ اس کو پہلی بات تو اس کو بیع سلم کہتے ہیں کہ جب آپ کیش پہلے دے دیتے ہیں اور مال جو ہے وہ بعد میں دیا جائے گا، اس میں کم از کم 1 ماہ کی مدت ہو تو یہ بیع سلم کہلاتا ہے۔ اس میں آپ کو گندم کے تمام تر اوصاف ذکر کرنے ہوں گے، وہ گندم کون سی کوالٹی کی ہوگی، نئی، پرانی، پاکستانی یا چائنا کی گندم، سب اس کے تمام تر اوصاف ذکر کرنے کے بعد، اور جس مقام پر وہ گندم ڈیلیور کرے گا وہ مقام کا بھی تعین امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک ہونا چاہیے۔ یہ سب کرنے کے بعد اب چونکہ وہ خود راضی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں گندم لوں گا 6 مہینے کے بعد لیکن 3000 روپے من لوں گا، حالانکہ ابھی کیش ہوتا تو 4000 من، تو خود اس پر راضی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کسی کی مجبوریوں سے اس طرح فائدہ اٹھانا اخلاقی لحاظ سے بہتر نہیں ہے، لیکن اس پہ سودے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ بیع بالکل درست ہے اور آپ بھی گناہگار نہیں، وہ بھی گناہگار نہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر کوئی یوں کہے کہ اگر اسلام حق نہ ہوتا نا تب بھی میں اسلام ہی کو حق مانتا، ایسا کہنا کیسا ہے؟ بالکل غلط ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے ناحق ہونے میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب وہ اسلام سے وابستگی کا ایک مطلب یہ کہ جو ہوتا ہے نا کہ اس کو کہتے ہیں ڈائلاگ، اس کو کہتے ہیں کہ ایسی باتیں کر کے سامنے والوں کو متاثر کرنے کی ایک ناکام کوشش کرنا، اور یہ اکثر وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی اور چیز تو نظر نہیں آتی مثبت کہ جس سے وہ مرکز نگاہ بن سکیں، جس سے وہ محفل کے اندر سب کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں، جس کی بنا پر کچھ معمولی سی ہی صحیح کوئی عزت اور شہرت حاصل کر سکیں، تو اس قسم کے شارٹ کٹ بول کر اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ایمان والے ہیں، اور جب لوگ ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وقتی طور پہ اسے حظ نفس حاصل ہوتا ہے، یہ نفس و شیطان ہمیں تباہ کر کے دم لیں گے۔ ایسے شخص کو تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا چاہیے کہ کم از کم فرضی اعتبار سے ہی صحیح، لیکن اس نے یہ کہہ دیا کہ اسلام ناحق بھی ہو سکتا ہے، ہوتا بھی تو میں وابستہ رہتا۔ اچھا پہلی بات تو یہ کہ ایک تو ناحق نہیں ہے، یہ آپ نے فرضی طور پہ ہی چلے کر لیا، یہ بھی غلط، اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا بھی بالکل غلط ہے کہ کوئی چیز اگر ناحق ہو میں تب بھی اس کے ساتھ وابستہ ہوتا۔ کیسے ہوتے بھئی؟ آپ کیوں ہوتے؟ ناحق کے ساتھ کیوں ہوتے؟ یا آپ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسلام اتنا حق ہے کہ ناحق ہو ہی نہیں سکتا، میں اسی کے ساتھ وابستہ رہتا ہر صورت میں؟ پھر بھی آپ کی بات کا جو موقف ہے نا کہ آپ اسلام کی حقانیت کو واضح کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی نہیں، یہ اپنی بڑک مار رہے ہیں آپ، بس خالی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے بہت ہی مضبوط ایمان والا ثابت کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے تو کامیاب رہے ہو سکتا ہے لیکن شریعت کی نگاہوں میں انتہائی ناکام۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اور جتنے دیکھنے والے ہمیں دیکھ رہے ہیں، ایسے خاص طور پہ جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں بچے پڑھ رہے ہیں، آفس کے اندر آپ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپس میں لوگ جو ناواقف شریعت ہوتے ہیں اس قسم کی باتیں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مذہب کی تائید میں کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مذہب کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ سفر میں جمعہ قضا ہو جائے تو اب وہ سفر میں ہی ظہر کے 4 فرض پڑے گا یا 2 پڑے گا؟ دیکھیں اگر جمعہ نکل جائے اور آپ کہیں پہ جمعہ ملنے کی امید نہ ہو اور آپ سفر میں، تو پہلی بات تو یہ کہ آپ پہ جمعہ فرض ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، جمعہ فرض نہیں تھا، لیکن فرض کرنے کہ آپ نے تلاش کیا نہیں ملا، تو اب مسافر پر ظہر کے 2 فرض ہوں گے کیونکہ وہ قصر پڑے گا۔ اگر جمعہ تو ویسی فرض نہیں تھا، وہ ظہر پڑتا گھر کے اندر تو 2 ہی پڑتا، تو اس لیے قصر پڑے گا۔ ہاں اگر وہ سفر میں تھا، مثال کے طور پہ یہ بھی سمجھا دیں تو نماز نکل گئی، ظہر کی نماز ہی نکل گئی، نہ جمعہ پڑھا نہ ظہر کی نماز، اب گھر آ کے وہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اب یاد رکھیں کہ جس مقام پر نماز قضا ہوتی ہے اس کی ادائیگی کے وقت تو اسی مقام کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی یہاں پر اب چونکہ جمعہ تو ہے ہی نہیں آپ پہ فرض، اور ظہر کے آپ کو 2 فرض پڑھنے تھے، گھر واپس آئیں گے تو 2 فرض وہاں پہ لازم ہوئے تھے وہی قضا ہوئے ہیں، تو گھر آ کر بھی 2 ہی پڑھیں گے، وہ 4 نہیں ہو جائیں گے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ گھر پہ ظہر نماز قضا ہو گئی تھی، 4 پڑھنی تھی، اب آپ سفر میں آ گئے، ٹائم تھا، آپ نے کہا چلو یار ظہر والی قضا پڑھ لیتا ہوں، تو جہاں قضا ہوئی اس مقام کا اعتبار ہے، وہ 4 ہی پڑھنی ہوگی حالانکہ آپ حالت سفر میں ہیں، یہ سمجھ لیجیے یہ قضا کے بارے میں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا عورت بغیر ضرورت کے جاب کر سکتی ہے؟ اف یس تو کیا شرائط ہیں؟
دیکھیں شریعت نے بلا ضرورت عورت کو گھر سے باہر نکلنے منع کیا ہے، چاہے جائے کہ جاب. اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ یہ کس قدر مسائل ہوتے ہیں. کیا ہمیں یہ فتنے نظر نہیں آتے؟ بہت زیادہ فتن ہے. اس میں ہماری بہن گھروں میں رہیں، یہ سب سے بیسٹ ہے. اگر بلا ضرورت کبھی باہر نکلنا پڑ جاتا ہے، مثلا جاب کرنی ہے، تو اس میں بعض صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ ایک ایسی گلی میں رہتی ہیں یا ایک ایسی روڈ ہے، بہت سارے اسکول ہیں اور وہاں پہ کوئی میل ٹیچر وغیرہ نہیں ہے یا سٹاف میل نہیں ہے، صرف فیمیلز ہیں. آپ گھر سے نکلی، وہاں داخل ہو گئیں برقعے کے ساتھ اور اجازت کے ساتھ، چلو یہ تو بہت ہی قریب ہے اور اس ماحول بھی ایسا ہے کہ سب خواتین ہیں، گنجائش نکلے گی. لیکن اس کے علاوہ ویسے ہی ایسے کسی جگہ پر جاب کرنا جہاں میل بھی ہوں، فیمیل بھی، اور ضرورت بھی نہ ہو، راستے پرفتن ہیں. اور جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ گھر کا نظام تو بگڑتا ہی بگڑتا ہے. عورت ہی گھر کا نظام سنبھال کے چل سکتی ہے. جب بہنیں نکلتی ہیں تو وہاں کا بھی سنبھالنا ہے، یہاں کا سنبھالنا ہے. زندگی ڈس بیلنس ہو جاتی ہے اور بعض اوقات میاں بیوی میں آپس میں بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں، چیچڑا پن پیدا ہوتا ہے، تلخ کلامیاں شروع ہو جاتی ہیں. ایک جاب کو نبھانے کے لیے بعض اوقات انسان اپنی پوری زندگی کو ایک آزمائش بنا لیتا ہے اور یہ سمجھداری نہیں ہے. اس لیے بغیر ضرورت جاب نہ کریں تو بیسٹ ہے. کریں تو گھر میں کریں جیسے میں نے بتایا، یا پھر کوئی قریب ترین ہو اور گھر کے ماحول پر وہ کوئی برے اثرات مرتب نہ کر رہی ہو تو پھر ایسی جاب کی جا سکتی ہے. بہن کہتی ہیں کہ کیا عورت گھر میں کیک اور دوسرا کھانا وغیرہ بنا کر آرڈر لے سکتی ہے؟ کہ اور واٹس ایپ پہ آرڈر لینا ہوتا ہے. بعض اوقات نامحرم بھی آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، ان سے بات بھی کرنی پڑتی ہے. تو اگر ہم کوئی فضول بات نہ کریں تو کیا یہ کام صحیح ہے؟ اور جب ہم ڈیلیوری دیتے ہیں تو محرم ڈیلیوری دے، یا ہم کوئی ڈیلیوری بوائے رکھ لیں، خود کچھ نہیں کریں، اس کو دے کر وہ جا کر گھروں تک پہنچا دے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ جی بہن، یہ بالکل صحیح ہے جسے آپ نے کنڈیشن بیان کی. اور میں نے پچھلے پروگرام میں بھی گزارش کی تھی کہ ہماری بہنوں کو چاہیے، بچیوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کے مردوں کا مالی تعاون کے اعتبار سے، سہولت فراہم کرنے کے اعتبار سے اپنا کوئی گھر میں کام کریں، کوئی کاروبار وغیرہ کریں، کوئی اور چیزیں کریں. جیسے اب یہ بہن نے فرمایا تو بالکل آپ بنا سکتی ہیں، آرڈر بھی لے سکتی ہیں. عورت کی آواز عورت ضرور ہے، لیکن بوقت ضرورت وہ مردوں سے کلام کر سکتی ہے. جیسے فیمیل ڈاکٹرز ہوتی ہیں، ان کو بات کرنی ہوتی ہے اپنے پیشنٹس وغیرہ سے. ایسی نرسز ہوتی ہیں، فیمیل نرسز، وہ مریضوں سے باتیں کر رہی ہوتی ہیں. ایسی ہماری بہنیں سبزی لینے جاتی ہیں، قصائی سے بات کرتی ہیں، دیگر سے، یا ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ہم کلام ہوتی ہیں. شریعت ہر جگہ عورت کی آواز کو روکنے کا حکم نہیں دیتی. بلا ضرورت مردوں تک پہنچنا مناسب نہیں، اور جہاں ضرورت ہے وہاں جائز، جیسے کہ یہاں پر ضرورت ہے. اور باقی آپ نے کنڈیشن بیان کر دیں. بس یہ وہی ہے کہ فضول کوئی بات نہ کی جائے. رانگ نمبر بھی ہوگا، لوگ چھیڑنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے بھی کریں گے. اس میں اپنے محرم کو اعتماد میں عمومی طور پہ لے لیں. اور اب بہتر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی گھر میں محرم ہے اور وہ آپ کی تمام کاروباری اونچ نیچ کو سمجھتا ہے تو پھر آپ کال پر بات ڈائریکٹ نہ کریں، بلکہ محرم سے، یعنی نامحرم سے ڈائریکٹ بات نہ کریں، اپنے محرم سے کروا دیں، یہ بیسٹ ہے. اور اگر کسی نے میسیجز وغیرہ کیے ہیں، ٹیکسٹ میسیج ہیں یا وائس میسیج ہیں، اس پر بہرحال آپ اپنا جواب دے سکتی ہیں. وائس میسیج میں تھوڑا سا ہمارا مشورہ یہ ہوگا خود جواب نہ دیں، محرم کو دینے دیں، کیونکہ عورت کی آواز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور بعض بہنوں کی آواز میں ملائمت بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے سامنے والے کے دل پر شیطان اثر انداز ہو سکتا ہے. اس میں بھی تھوڑی احتیاط کر لیں تو زیادہ اچھا ہے. میں نے پوچھا کہ وکالت کرنا کیسا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کام سے جو پیسہ آتا ہے وہ حرام ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیں. نہیں، جس نے بھی اس طرح بیجا بات کہی بالکل غلط کہی ہے. وکالت کا پیشہ آج کل کے دور کے اعتبار سے تو بہت ضروری ہے. وکیل نہیں ہوں گے تو آپ اپنے کیس کیسے لڑیں گے؟ خود آپ تو لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، نہ آپ کو اپنا ملکی قانون پتہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کی تمام چیزیں ہمارے سامنے نہیں ہوتی ہیں. تو کوئی ایسا شخص تو ہے جو ہماری طرف سے جھگڑے، ہماری طرف سے کیس لڑے. اس کو وکیل بالخصومہ کہتے ہیں، کہ جھگڑے کا وکیل بنانا. ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی وکالت کے شعبے کو مس یوز کر رہا ہو، کہ وہ مطلب یہ کہ بے گناہ کو پھنسا دے اور جو گناہ گار ہے اس کو اپنے چلاکیوں سے یا اپنے بہت زیادہ سینئر ہے اس وجہ سے وہ دلائل دے کر اس کو بچا لے، اور اسی طرح جو بیچارہ جو مجرم نہیں ہے اس کو مجرم بنا کے اس پہ پینلٹی لگوا دے، اس کا مال کسی کو دلوا دے، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں. اسی طریقے سے بغیر کسی ضرورت کے طلاقیں کروا دینا، یہ جس کو کورٹ کا خلا کہتے ہیں، یہ فسخ نکاح ہوتا ہے. تو بعض وکلاء ایسے ہوتے ہیں جو عورتوں کو کہتے ہیں کہ جب تک آپ شوہر پر بڑے جھوٹے الزامات نہیں لگائیں گی آپ کو آزادی نہیں مل سکتی، کیونکہ آپ کا کیس کمزور ہے. کہیں کہ وہ عورتوں کے پیچھے لگتا تھا، زنا کرتا تھا، مارتا تھا، پیٹتا تھا اور نشہ کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا، یہ آپ کو کرنا ہوگا تو پھر ایزیلی آپ کو خلا مل جائے گا. اور عورتیں بیچاری بہکائے میں آ کے کر بھی دیتی ہیں. اس طرح کے وکلاء کے اس قسم کے کیسز، اور یہ بھی نہیں کہ اس کے باقی کیسز جو اس نے صحیح لڑے ہیں اور اس کی اجرت لی ہے وہ سب کی سب ناجائز. اب اگر آپ غور کریں، کوئی برا نہ مانے، کیا ڈاکٹری کے شعبے میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں؟ ہمارے دینی شعبے میں کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو دین کو بیچ رہے ہیں؟
کون سا شعبہ ہے کہ جس کے اندر کچھ ایسے لوگ نہیں موجود ہوتے کہ جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہ آخرت کو دیکھتے ہیں، نہ دین کو، نہ قرآن کو، نہ حدیث کو، نہ کسی مظلوم کو، نہ کسی کے چہرے پہ پھیلی ہوئی بے بسی کو اور اس کے احساس محرومی کو، وہ بے درد ہو کے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک وکالت کا شعبہ رہ گیا ہے کہ اس کے اوپر الزام لگایا جائے. تو لہٰذا جس نے یہ کہا مطلقاً بالکل غلط ہے. ہاں اگر کوئی اس پیشے کو مس یوز کرتا ہے، غلط کیسز لڑتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غلط کام کرتا ہے، اس کا وہ آخرت میں جواب دہ ہے، یہ ہو سکتا ہے.